بالعموم کہا جاتا ہے جی انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، مگر آدم علیہ السلام کی جو مثال قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہے، خود قرآن نے صراحت کی ہے کہ ان سے ایک غلطی ہوئی، ایک سرزنش ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بھی کی گئی۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ پھر یہ دعویٰ کہاں تک مستحکم رہتا ہے، چونکہ انبیاء سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، خود آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ اس کا مطلب سمجھنا چاہیے، یعنی عصمت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کوئی غلطی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے؟ پھر تو امتحان کیا ہوا اور ان کی بشریت کیا ہوئی، اور پھر وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے بنیں گے؟ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب انہیں اپنے دین کو پیش کرنے کے لیے منتخب کرتا ہے تو پھر چاروں طرف سے نگرانی کی جاتی ہے۔ اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ ہم ہر طرف سے پہرے لگا دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا انہوں نے دین کو پیش کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں، دین کی ہدایت لوگوں پر واضح کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی، اور اگر ایسا کوئی معاملہ کسی وقت بشریت کے تقاضوں سے ہو جاتا ہے تو ہم اس کی اصلاح کر دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ یہ سوال پوچھا رام صاحب کہ کیا اسلام میں پردے کا حکم اس بات کا اعتراف ہے کہ اسلام مرد کی تربیت کرنے میں ناکام رہا؟ پردے کا کوئی حکم نہیں ہے، پردے کا لفظ بھی کہیں استعمال نہیں ہوا۔ اس طرح کے جتنے احکام ہیں جن کے لیے حجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں۔ مسلمان عورتوں کو اور مسلمان مردوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے آداب بتائے گئے ہیں، وہ آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، وہ مردوں کو بھی بتائے گئے ہیں، عورتوں کو بھی بتائے گئے ہیں۔ مردوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ان میں پستی پیدا کریں، نگاہیں تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، عورتوں سے بھی کہا گیا ہے۔ مردوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ظاہر ہے ایک بڑی جامع تعبیر ہے، اپنے لباس کا خیال رکھیں، شرمگاہوں میں کوئی برا میلان نہ پیدا ہونے دیں۔ مردوں سے بھی کہا ہے، عورتوں سے بھی کہا ہے۔ عورتوں سے جو ایک زائد بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں۔ زیب و زینت کرنا، بناؤ سنگار کرنا یہ عورت کی فطرت میں ہے، یہ چیز چونکہ ان کے ساتھ زائد لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک ہدایت کر دی گئی ہے، اور یہ ہدایت بھی آداب کی نوعیت کی ہے، اس میں بھی بعض استثناء بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ آداب کی نوعیت کی چیزیں ہیں، صدًا لذریعہ بتائی گئی ہیں تاکہ وہ کسی بڑے گناہ میں نہ پڑیں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کے اندازہ کر سکتا ہے کہ میں یہاں گناہ کی طرف میلان رکھتا ہوں یا گناہ کی طرف جا رہا ہوں، یا میں کسی ضرورت کے تحت کسی چیز میں کوئی رخصت لے رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کا خود لحاظ کر کے آدمی فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا، ہدایات ان کو بھی دی گئی ہیں، ہدایات ان کو بھی دی گئی۔ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب جدید مالیات کے جو موڈز اس وقت متعارف ہوئے ہیں، ٹرانزیکشن بزنس دنیا بھر میں نئے نئے انداز میں کی جاتی ہے، ایک چیز سامنے آتی ہے اس کو ڈیریویٹو ٹرانزیکشنز کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہیں، تصرف میں نہیں ہیں، ایک تخیل کے اندر کانٹریکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے مستقبل کے معاملات کو آج طے کر لیا، مجھے مجھ سے سیب چاہیے 3 مہینے بعد تو میں آج ہی قیمت کسی سے طے کر لیتا ہوں اور اس کا کوئی بیانہ بھی اس کو دیتا ہوں، اگر اس وقت وہ قیمت اتنی پہنچ جاتی ہے تو میں اس چیز کو حاصل کر لیتا ہوں، اور یہ حاصل کرنا بھی کبھی کبھی ٹینجیبل فارم میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی کانٹریکٹ کی فارم میں ہوتا ہے۔ تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ایک جو مبیع ہے، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس وقت تصرف میں نہیں ہے، کیا اس کے بارے میں ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی چیزوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روکا گیا تھا۔ روکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حالات وہ نہیں تھے جو آج ہیں۔ بالعموم لوگ اس طرح کے سودے کر لیتے تھے اور بعد میں جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے۔ لوگوں کو نزاع سے بچانے کے لیے، جس کو ہمارے ہاں ضرر اور ضرار سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہم نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ نزاع کی صورت میں نکلنا ہے، لازماً کسی کو نقصان پہنچنا ہے، اس طرح کے بہت سے معاملات سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا۔ اس کو آپ یہاں تک دیکھیے کہ اس سے منع فرما دیا کہ جب کبھی قافلے آئیں تو باہر جا کر ان سے سودے نہ کیا کرو۔ وہ بھی اسی مقصد سے تھا کہ اگر باہر جا کر کوئی سودا کیا جائے گا، نہ تاجروں کو معلوم ہوگا کہ منڈی کی صورتحال کیا ہے اور یہاں پر بھی لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں ضرر، ضرار، غرر کے اصول پر روکی جاتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں چونکہ یہ معاملات بہت حد تک اب قاعدے میں آ گئے ہیں، ان کے پیچھے بارہا حکومتوں کی قوت موجود ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ضابطہ بن گئی ہیں کہ ان میں کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نزاع پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی اگر معاملات ہو جائیں کسی موقع کے اوپر تو پھر قبضے میں لینا ضروری نہیں رہ جاتا۔ ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر جس چیز کی اجازت اللہ نے دی ہوئی ہے، کیا اسلامی حکومت اس پر پابندی لگا سکتی؟ مثال کے طور پر انہوں نے جو چیز پیش کی ہے وہ 1 سے زائد
شادیوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل قانون سازی ہو رہی ہے، مغربی ملکوں میں تو ہے یہ قانون، لیکن کیا مسلمان ملکوں میں بھی جس چیز کی اجازت اللہ کی شریعت نے دی ہے حکومت اس پہ پابندی کیسے لگا سکتی یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے منع نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں سے منع نہیں فرمایا، ان باتوں کے بارے میں آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس کا اصول وہی ہوگا کہ قانون سازی کرنے کی وجہ کیا پیش آ گئی ہے، کیا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، اس کے پیش نظر قانون سازی کی جا رہی ہے۔ قانون سازی کی بنیاد یہ ہے، یعنی ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کرے، وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں شادی کیسے کرنی ہے، وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں طلاق کیسے دینی ہے، وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں لباس کیا پہننا ہے، وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں تعلیم کیا حاصل کرنی ہے۔ شخصی معاملات میں ریاست کو کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ معاملات دو لوگوں کے درمیان ہونے ہوں اور اس کے نتیجے میں کسی کی حق تلفی کا اندیشہ ہو۔ شادی کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں لوگوں کے حقوق زیر بحث آ جاتے ہیں، یعنی یہ مسئلہ میری ذات تک متعلق نہیں رہتا، جہاں حقوق زیر بحث آ جائیں وہاں بعض اوقات سوسائٹی کو دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ وہ قانون سازی ایسے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصلحتیں ملحوظ رکھی ہیں وہ بھی فوت نہ ہو جائے، اور حق تلفی کی اگر کوئی صورت پیدا ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ بھی ہو جائے۔ قانون سازی کے بارے میں یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ وہ کس طرح کی جائے اور کہاں وہ صحیح مسالے کے مطابق ہے، لیکن قانون بنانے کا حق حاصل ہے۔ اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے تو اللہ کی اجازت کو ختم کیا جا رہا ہے، اللہ نے منع نہیں فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس میں ان کے پیش نظر جو چیزیں ہیں وہ ملحوظ ہوتی ہیں، اور ہمیں جب کسی چیز کو ممنوع قرار دینا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دائرے میں اس سے کیا مفاسد پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جب آپ گاڑی لے کے نکلتے ہیں تو بائیں ہاتھ چلنے سے بھی منع نہیں فرمایا، یا دائیں ہاتھ گاڑی چلانے کا حکم بھی نہیں دیا۔ یہ سب چیزیں اسی اصول پر ہوتی ہیں، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ بالعموم لوگ چونکہ شادی کرتے وقت، بیاہ کرتے وقت حقوق کا خیال نہیں رکھتے، بعض اوقات جو کچھ وہ تاثر دیتے ہیں اس سے بالکل مختلف رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اس سے سوسائٹی میں حقوق کے بارے میں بہت سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو حکومتوں کا عمومی رجحان یہ بن گیا کہ اس میں کچھ قوانین بنا دیے جائیں، یہ قوانین ان سارے مسالے کو پیش نظر رکھ کے بنانے چاہیے۔ ٹھیک، اگر سے جو آپ نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے تو حد رفتار کی پابندی کی بات نہیں کی، تو وہاں پر بھی آخر ہم پابندی لگاتے ہیں، دائیں ہاتھ چلنا ہے، لائسنس لے کے آنا ہے، سب چیزیں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے نا کہ وہ چیزیں تو زیر بحث ہی نہیں آئیں، لیکن جو چیز زیر بحث آئی اس پر بھی اگر اللہ نے پابندی نہیں لگائی، منع نہیں کیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس سے روکنے والے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی تو اس لیے نہیں لگائی تاکہ ہم اپنے مسالے کے لحاظ سے جو فیصلہ چاہیں کر لیں۔ بہت اہم بات۔ جتنی چیزیں بھی مباح ہوتی ہیں وہ اسی لیے مباح چھوڑی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی تو پھر تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ خمر پر پابندی تو اللہ تعالیٰ نے لگا دی، اس کی باقی صورتوں کے بارے میں کون فیصلہ کرے؟ حقیقت کو دیکھ کے دین میں جو چیزیں علت کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو آگے کون پھیلائے گا؟ تو یہ سب معاملات ہم انسانوں کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں کہ ان کو ہم اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے دیکھیں، اپنے مقاصد کے لحاظ سے دیکھیں۔ جتنی قانون سازی بھی ریاست کی سطح پر کی جاتی ہے وہ سب مباحات ہی کے دائرے میں ہوتی ہے، یعنی وہ سب وہی چیزیں ہیں جن پر اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اور وہ چیزیں بعض اوقات زیر بحث بھی آ گئی ہیں لیکن کوئی پابندی ان پر نہیں لگائی گئی۔ جب پابندی نہیں لگائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی پابندی لگانے یا کوئی حدود طے کرنے کا اختیار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس اختیار کی بنیاد یہ ہے کہ ہم حق تلفی کو روک رہے ہیں یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روک رہے ہیں۔ اگر ہم بحث کر کے یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ فی الواقع یہ حق تلفی کو روکنے کے لیے ہے یا یہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے ہے، تو اس سے ہمیں قانون سازی کا حق اس دائرے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ مباحات کا دائرہ ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہو یا نہ روکا ہو۔